मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। देखो, दो तरह की गाइडेंस मिल रही है। एक मजहबी गाइडेंस है जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, एक वो गाइडेंस है जिसमें मजहब नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर जो आजकल कर रहे होते हैं। खूब अच्छी तरह एक बात दिमाग में बिठा लो, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको गाइड कर रहे हैं ना, जो मजहब को नहीं मानते, उनकी बात कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा इनकी सारी बातें गलत होती हैं, इनकी सारी बातें गलत, मैं ये नहीं कह रहा। बहुत सी बातें अच्छी करते हैं और लोगों को जरूरत होती है, लेकिन इनकी बेस नहीं है। इनको सक्सेस का मतलब ही नहीं पता है, कामयाबी का मतलब ही नहीं पता है। जिस आदमी को कामयाबी की डेफिनेशन ही मालूम ना हो, वो आपको कैसे कामयाब बना सकता है? देखो, जिसको सेहत की तारीफ मालूम ना हो, वो डॉक्टर सेहत दे सकता है आपको? आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने कहा मैं सेहतमंद बनना चाहता हूं, मेरा हदफ है। आप डॉक्टर हैं, आप मुझे सेहतमंद बनाएं। वो डॉक्टर ये समझता था कि पढ़ा लिखा नहीं था, वो ये समझता था कि जाली डिग्री थी उसके पास। वो ये समझता था कि सेहतमंद वो होता है जो मोटा बहुत होता है। तो उसने कहा, यार आप तो 50 किलो के हैं, अभी एक 150 किलो के एक साहब आए थे मेरे पास, वो सेहतमंद थे, मोटे थे माशाल्लाह, ऐसे मेज उठा के नीचे मार देते, पटक देते। तो ठीक है, मैं अब आपको सेहतमंद बनाने की फिक्र कर देता हूं, अब आप इतने पराठे, इतने बर्गर, इतनी बिरयानियां रोजाना फोड़ा करें, और हजम के लिए ये कारमीना ले जाएं या कुछ भी चीज ले जाएं। और आपने जब मोटे होना शुरू हुए और तोंद निकल रही है और माशाल्लाह जानदार, तो आप कह रहे हो यार ये डॉक्टर है, इसको सुनना चाहिए। ये है, देखो मैं ऐसा बारीक सा था और इसने मुझे क्या बना दिया, ये जबरदस्त, लंबाई चौड़ाई बराबर। अब लोग मुझे कहेंगे वसीम स्क्वायर, समझ रहे हैं ना? तो अक्लमंद कहेगा भाई उससे तो तू पहले 50 किलो का अच्छा था। आप कहेंगे नहीं यार मैं इतना सेहतमंद हो गया, देखो मैं 4 गुना बढ़ गया हूं मैं। हम कहेंगे अभी जब थोड़े दिनों में तुझे बीमारियां आएंगी ना, पहले तो चल फिर लेता था, अभी तू सांस फूलेगा तेरा, तुझे शुगर तुझ पे हमला करेगी, ब्लड प्रेशर का मरीज बनेगा, थोड़े दिनों में तेरे गुर्दे डैमेज हो जाएंगे, फिर शुगर बढ़ने से तेरी आंखें जाया होने का खतरा है, ये होने का खतरा, वो होने का खतरा, और वो खतरात आना शुरू। तो उसको पता चलेगा भाई मैं जिस डॉक्टर के पास गया था उसने सेहत का लेबल लगा के मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। याद रखो, कामयाबी की डेफिनेशन सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल बताते हैं। कामयाबी क्या है ये किसी के पास है ही नहीं। जब है ही नहीं तो तुम्हें कामयाबी की तरफ लेके कैसे जाएगा? आप समझ रहे हो ये इसकी इज्जत और शोहरत, इट इज कामयाबी। ये कामयाबी का धोखा है, ये कामयाबी नहीं है। शायर ने कहा है ना, रंग रलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो अंदाज़े बहार आई है। ये कामयाबी थोड़ी है। कामयाबी सिर्फ 2 लफ्जों में, जिसका रब उससे राजी है, खुदा राजी है, बस। क्योंकि कामयाबी की खजाने किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। तो रब को तो ये अपनी डिक्शनरी में लाते ही नहीं है ना। मुझे एक बात बताओ, आप किसी स्टेट में किसी रियासत में हो और रियासत आपको जज भी कर रही है, हुकूमत है आपको देख रही है क्या कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी गुजारने का वो तरीका इख्तियार करते हो जिसमें जगह जगह गवर्नमेंट के लॉज को आप तोड़ रहे हो, कानून को तोड़ रहे हो। गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं कह रही, क्यों? उसका एक तरीका है कि भाई एक प्रॉपर तरीके से सजा मिलती है उसमें। एक तरीका तो ये ना, आपने सिग्नल तोड़ा और फौरन ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया। कुछ जराइम ऐसे होते हैं जो बड़े जराइम होते हैं, एजेंसीज आपको छोड़ देती हैं कि अभी देखो इसके नेटवर्क पकड़ो पूरा, है भाई, ऐसे ही होता है ना, अभी इसको जरा बातें करने दो, और पूरा नेटवर्क जो है ना पकड़ के एक ही दफा में तबीयत से चित्रौल लगेंगे। अल्लाह ताला कुरान में बार बार कहते हैं कि मैंने बनाया है, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, जो जालिम लोग जो कर रहे हैं ना, मुझे गाफिल नहीं समझना इससे। जालिम लोग
ظالم سے مراد صرف انسانوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، جو خدا کے ساتھ ظلم کرے، جو خدا کی مانے ہی نہیں۔ یہ موٹیویشنل اسپیکر زنا کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ گرل فرینڈ رکھنا گندی حرکت ہے، بھنگی چماروں والا کام ہے؟ یہ کیوں نہیں بولتے؟ یہ کیوں؟ یہ خدا کا مسئلہ ہے، یہ ان کا ہیڈک تھوڑی ہے۔ زنا کو کون ناپسند کرتا ہے، ریاست یا خدا؟ بولو نا، کیا ہو گیا میرے بھائی؟ یہ کیوں نہیں بولتے کہ زنا مت کرو؟ جو زنا سے بچتا ہے وہ کامیاب ہے، جو زنا کرتا ہے وہ بھنگی چماروں والی حرکت کر رہا ہے۔ گدھے گھوڑے زنا کرتے ہیں یا نکاح کرتے ہیں؟ بولو نا، وہ نکاح تھوڑی کرتے ہیں۔ گدھے گھوڑوں والی زندگی ہے یہ گرل فرینڈ، ٹیشو پیپر کی طرح عورت کو استعمال کیا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ آپ کامیاب ہیں دنیا کی نظر میں، آپ کو پیسہ مل گیا، عزت مل گئی، آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بھئی کاش ہم بھی اس جگہ ہوتے۔ یہ بھول گئے کہ جس نے بنایا ہے، یا تو یہ کہو کسی نے نہیں بنایا، وہی بس ڈارون وارون جو دم بندر کی اور وہ سب مارکیٹ سے پھر دم شارٹ ہوئی، بندر یہی، وہ بندر کہہ رہا ہوں، ڈارون یہی کہتا ہے نا کہ دم تھی، پھر مارکیٹ سے دم کیا ہو گئی، شارٹ ہو گئی، نہ دم دے رہے نہ دم کے پیسے دے رہے۔ تو یا تو اس نظریے کے آپ حامل ہو جائیں کہ بس ایسے ہی یہ سب اتفاق سے ہے، تو ہم تو نہیں مانتے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، خود بخود یہ سارا نظام نہیں چل سکتا۔ اور اگر کوئی کائنات کو بنانے والا ہے تو سب سے زیادہ ویلیو آپ کو اس کریٹر کو دینی پڑے گی جس نے اس کائنات کو اور انسان کو بنایا۔ اگر آپ اپنی لائف سے، اپنی زندگی سے اس کریٹر کو نکالو گے، آپ کامیابی کے فضول قسم کے دعوے کرو گے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے نا، یہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، جب چاہتا ہے جدھر کو چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ سکون کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں۔ آپ زنا میں سکون تلاش کر رہے ہو، میں سنتا ہوں بعض دفعہ موٹیویشن اسپیکر کی، آج کل تو آ جاتے ہیں نا سامنے، کچھ بھی دیکھ رہے ہو، 2 منٹ کی تقریریں آ رہی ہوتی، کہیں ان کی ڈکشنری میں خدا ہے ہی نہیں۔ خدا کو راضی کرنا یہ ان کی لغت میں ہی نہیں ہے، تو کامیاب کیسے ہو گئے بھائی؟ تم ایک اسٹیٹ میں رہتے ہو، ریاست میں رہتے ہو، حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر رہے، یا تو بچ جاؤ گے اگر حکومت کو پتہ نہیں ہے، حکومت کو پتہ ہے تو پھر بھی بچ جاؤ گے اگر حکومت میں عدل و انصاف نہیں ہے۔ لیکن اگر حکومت میں عدل و انصاف بھی ہے، حکومت کی نالج میں بھی ہے کہ یہ جرم مجرم ہے، تو پھر تم جتنا کامیاب ہو رہے ہو نا، سمجھو اتنا ہی زیادہ ناکام، کیونکہ پھر یہ کامیابی ڈھیل کی علامت ہے۔ جیسے خفیہ ایجنسیاں بڑے بڑے مجرم کو چھوڑ دیتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کو چترول لگا کے معاف کر دیتی ہیں۔ جو ملک کی ریاست کے باغی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو وقتی طور پر پنپنے دیا جاتا ہے۔ تبھی تو میں یونیورسٹیوں میں کہہ رہا ہوں، آج کل جو ملک کی بغاوت کی یونیورسٹیوں میں تحریکیں چل رہی ہیں، ان نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں اپنی جانوں پہ رحم کرو۔ یہ آج کل بہت بغاوت کی باتیں یونیورسٹیوں میں چل رہی ہیں کہ اسٹیٹ کے خلاف نظام کو پلٹنا ہے۔ نظام کو پلٹنے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو سوٹیبل ہے۔ ہم نظام کی تبدیلی کی کوشش کو غلط نہیں کہتے، کوشش وہ کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتی ہو۔ مسلح بغاوت کی باتیں اگر آپ نے یونیورسٹیوں میں شروع کر دی تو یہ جو اس طرح کی ٹریک پہ آپ کو چلا رہے ہیں نا، خود بھی مریں گے، آپ کو بھی پٹوائیں گے یہ، اور جب آپ جیلوں میں چمڑیاں ادھیڑی جائیں گی نا، پھر آپ ان سے یہ بہت ہوتا رہا ہے ماضی میں۔ تو لڑکوں کی صلاحیتیں خراب کر رہے ہیں، برباد ہو رہی ہیں صلاحیتیں۔ جس ایجوکیشن میں آپ لگے ہو اس میں ترقی کرو، آپ بیوروکریسی میں جاؤ، آپ فوج میں جاؤ۔ اگر برے لوگ ہیں فوج میں تو اچھے بھی تو جا سکتے ہیں، عدلیہ میں برے لوگ ہیں تو اچھے بھی تو جا سکتے ہیں۔ اس طرح سے انقلاب کی کوشش کرو۔ ہر تھوڑے دن میں یونیورسٹی میں کوئی بھی بغاوت کے نام پہ لڑکوں کو، یار یہ خلیفہ کہاں ہے؟ خلیفہ ہمارا تو کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے، تو خلیفہ بناؤ۔ ایجنسیوں کو سب پتا ہوتا ہے کون خلیفہ بنا رہا ہے، کون بن رہا ہے۔ اور یہ کئی سالوں سے تحریکیں ملک میں چل رہی ہیں، کئی سال۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایجنسیاں ٹریس کر رہی ہوتی ہیں کہ یار ان کا یہاں اجلاس ہوتا ہے، یہاں یہ باتیں کرتے ہیں، یہاں تو ٹھیک ہے اتنے لوگ ہونے تو اتنے ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اس سے تھوڑا زیادہ ہوں گے تو پرانے والوں کو اٹھاتے ہیں، پھر وہ مارتے ہیں، پیٹ، وہ تو پھر ان کی تو کوئی حدود ہی نہیں ہوتی پھر۔ تو ہم بہتر نہیں ہے کہ وہ بات پہلے نوجوانوں کو بتا دیں جو بھگتنے کے بعد، تجربوں کے بعد سیکھو گے، تو پہلے ہی ہوشیار بن جاؤ۔
کوئی بھی ریاست اپنے ملک میں اگر وہ ریاست اسٹرانگ ہے وہ بغاوت نہیں کرنے دیتی. اگر کرنے دے رہی ہے اس کا مطلب وہ پورا نیٹ ورک پکڑنے کے چکر میں ہے. الا یہ کہ ملک میں کوئی مضبوط حکومت ہی نہیں ہے جیسے افغانستان میں, وہاں تو ایک ریاست ہی نہیں تھی نا, وہاں کی عوام اٹھی, انہوں نے پلٹ دیا سارا نظام اور الحمدللہ ایک اسلامی ریاست قائم کی وہاں پہ. وہاں تو کوئی اسٹیبل گورنمنٹ ہی نہیں تھی. تو خیر یہ بات بیچ میں کہاں سے کہاں آ گئی. آج نوجوان دین پہ آتے کم ہیں, آتے ہیں تو پھر ان کی صلاحیتوں کو ایسی جگہ ضائع کیا جاتا ہے جہاں ان کی محنت بہت ہے, اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے, زیرو ہے. پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ انقلاب کی باتیں کیوں نہیں کرتے. باتیں وہ کرو جو کر سکتے ہو, افورڈ کر سکتے ہو. خالی باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں بیٹھو تو ہم کچھ اور بہت ساری باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو بتائیں گے. کبھی چھاؤں میں آؤ, کچھ باتیں ممبر پہ بتانے کی نہیں ہوتی ہیں. یہ ساری گولیاں ہم نے بھگتے ہوئے ہیں, یہ جو ہے نا یہ سارے یہ سب کنچے کھیلے ہوئے ہم نے. ایسے بیوقوف نہیں ہے کہ ایک دم سے ممبر پہ آ کے بیٹھ گئے. یہ سب چیزوں سے ہم گزرے ہوئے ہیں. تو ملک میں انقلاب آنا چاہیے, لیکن وہ انقلاب جو انقلاب ہو, ایسا نہ ہو انقلاب کے لیبل پہ جو تھوڑا بہت پاور ہے دینداروں کے پاس, کچھ تھوڑے سے داڑھی والے باقی رہ گئے, وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. مصر میں یہ کچھ ہوا ہے ماضی میں, آپ دیکھیں وہاں پھر داڑھیوں پر پابندی لگا دی گورنمنٹ نے کہ یار یہ یعنی مذہب کا, اور جو تھوڑا بہت مذہب بچا تھا اس کا بھی ستیہ ناش کر دیا. تو اسٹیٹ کی رٹ کو چیلنج مت کرو, اسٹیٹ کے اس طرح سے اگینسٹ مت جاؤ کہ آپ جو مرضی کرو. ہم یہ کہہ رہے ہیں تلوار نہ اٹھاؤ, مسلح بغاوت ریاست کے خلاف نہ کرو, باقی جو مرضی کرو آپ, بلکہ وہ تو کرنا چاہیے. آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے. خیر